بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز صارفین، اس سفر پر جانے سے پہلے ہسٹری آف اسلام کی جانب سے آپ کو حقیقت پر مبنی قرآنی واقعات، سبق امیز کہانیاں، اسلامی تاریخ اور اسلام کے بارے میں تمام معلومات فراہم کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کو پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس سفر میں ہم آپ کو آج بتائیں گے تابوت سکینہ۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور ایسی برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون، اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے بشارت عظمت نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کو تمام بلائیں اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا تھا اور ان کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خدا بندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور طرح طرح کے گناہ آ گئے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم املاکہ کے کنار کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم املاکہ پر اس کا وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں گرفتار ہو گئے۔ چنانچہ قوم املاکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو نبی بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمول علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمول علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمول علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں ایسا کیا تھا
اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ۔ اس کے علاوہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے ہیلے وغیرہ سب سامان میں تھے۔ قرآن مجید میں خداوند قدس نے سورۃ البقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی تھاپ لائے۔ اس فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل اور فوائد جو یہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگ کے تبرکات کی خداوند قدس کے دربار میں بڑی عزت اور عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمول علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روح کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار اور برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات یہاں اور جہاں بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، تو ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنوں کا ان کے دلوں کو اطمینان اور برکات اور سکون عطا ہوگا۔ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترتا ہے، تو قرآن سے ثابت ہے تو بھلا جس قبر پر ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، کیا ان قبروں پر رحمت، برکت اور اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر رحمت کا نزول ہو سکتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر کیوں نہیں؟ اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہو کر ضرور اس پر پھر بارش انوار رحمت کے چند قطرے برستے ہوں گے، کیونکہ جو موسلا دار بارش پر کھڑا ہوگا ضرور اس کے کپڑا اور بدن بھی بھیگے گا، جو دریا میں اترے گا تو وہ بھی بھیگے گا، تو اس کا بدن بھی پانی سے تر ہوگا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا تو اس سے بھی خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور فیض و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جس سے ان کے مصائب و آلام دور ہوں گے، دین و دنیا کے فائدے منافع حاصل ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت اور بے ادبی کریں گے وہ ضرور قہر اور غضب میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم املاکہ جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی، ان پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بدولت ہوا ہے۔ چنانچہ اس لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا۔ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجے قہر سے نجات پا لی۔ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور اللہ عز و جل کی نافرمان ہو جائے اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں،
چنانچہ آپ نے اور سن لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ گئے، گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر منڈلانے لگا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔